احتشام صاحب میں آپ کی جانب آتی ہوں. یہ جو خاص طور پہ اب یہ جو الیکشنز ہوئے ہیں اوبویسلی سب کی اس پہ نظریں تھیں اور شکر ہے کہ وہاں پہ الیکشنز جو ہیں وہ کامیابی سے ہو گئے, لیکن جماعت اسلامی کی جو ریزرویشنز آئے ہیں ایک تو وہ کتنے آپ سمجھتے ہیں کریڈیبل ہیں, دوسری یہ کہ اس کے بعد اب جو یہ حکومت بننے جا رہی ہے ان کے لیے کیا کیا چیلنجز آ کے درپیش ہیں؟ دیکھیں ہم نے جب تب تقریباً 70% تک جب تک رزلٹ آ چکے تھے تو جماعت اسلامی نے اس کو ایکسیپٹ کیا تھا اور انہوں نے تعریف کی تھی اور انہوں نے مبارکباد بھی تھی طارق رحمان صاحب کو. اب جب یہ سارا فیز مکمل ہو گیا تو ان کے جو تحفظات آئے ہیں ان کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی, بعد میں کلیریفیکیشن آئے گی تو دیکھا جائے گا, لیکن جنرلی بہرحال وہ تسلیم تو کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب تو یہی ہے کہ یہ جو اتحادی ہیں ان کے طارق رحمان کی نیشنل پارٹی کی وہ حکومت بنائیں گے. اور ان کی ایک بات اپنی جگہ موجود ہے, جماعت اسلامی کے جو ہیڈ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کوئی منفی سیاست نہیں کریں گے, ہم خواہ کے لیے مسائل مشکلات حکومت کے لیے پیدا نہیں کریں گے. تو میرا خیال ہے یہ بہت ہی جس کو کہتے ہیں بہت اچھی ایک روش ہے. عام طور پہ ہمارے سب کانٹیننٹ میں ایسا نہیں ہوتا ہے. دوسرا ہم اس کی اور بڑی اچھی ڈائمنشن ہے, میں نے بہت کم ملکوں میں دیکھی ہے کہ ایک ہی دن الیکشن ہو اور ایک ہی دن ایک ریفرینڈم بھی ہو جائے جس میں انہوں نے آپ نے دیکھا اپنی آئینی اصلاحات کی بات کیا ہے, 2 ٹرم سے زیادہ پرائم منسٹر نہیں ہوگا, عورتوں کے حقوق, سب کچھ ہونے کے باوجود بہرحال آپ نے دیکھا تو عورتوں کی تعداد بڑی کم تھی اس میں جنہوں نے کینڈیڈیٹ نہیں کھڑے کیے گئے. اب میرا خیال ہے جو وہ سینیریو ایک بن رہا ہے سلسلہ, اس میں ہم پاکستان کے لیے تو بہت اچھی خبریں ہیں. جس طریقے سے پاکستان کے ساتھ ہر سطح پہ لیزان بڑھ رہا ہے, سیاسی سطح پہ, فوجی سطح پہ, پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کی بات ہو رہی ہے, بزنس کمیونٹی ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں, اور جس کو لارجر کانٹیکس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جوائنٹ وینچرز جو ہے نا وہ پرائیویٹ سیکٹر کے درمیان ہوگے تو اس کے تو بڑے اچھے نتائج نکلیں گے. ایک 15 سال تک تو ہم نے بڑی اس میں تکلیف پریشانیاں دیکھی. دوسری ڈائمنشن انٹرنیشنل میرا خیال ہے وہ بہت اہم ہے, کیونکہ چائنا کا اثر و رسوخ تو وہاں بہت بڑھ گیا ہے, باوجود اس بات کے کہ عوامی لیگ نے جو مسائل پیدا کیے لیکن انہوں نے اس کو چھیڑا نہیں ہے. جو یہ اسٹیبلٹی چاہتے ہیں چائنیز کے وہاں پہ, جو ان کے پروجیکٹس ہیں, کنیکٹیوٹی ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں. اب یہی چیزیں دیکھنے والی ہیں, یہ انشور کرے گی نئی پارٹی کے یا جو باہر کے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہمارے معاملات پہلے کی طرح ٹھیک رہے. ہندوستان کا معاملہ بھی دیکھنے والی بات ہوگی کہ اب وہ کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں. پہلا ریئیکشن تو مودی نے مبارکباد جو دیا ہے بہت اچھا کیا, جیسے اعزاز بھی بتا رہے تھے, لیکن ساتھ ساتھ آپ دیکھ لیں جس طریقے سے اس الیکشن کو خراب کرنے کے لیے کیا نہیں کیا. $10 ملین بھی انہوں نے دیے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اتنی آسانی کے ساتھ معاملہ نہیں جائے گا. ہندوستان کے 2 فیز آپ کو دیکھنے پڑیں گے, 2 ڈبل چہرہ ہوگا ان کا. ایک طرف وہ سوری کر کے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی معاملات بہتر کرنے کی کوشش کریں گے, اور دوسری طرف پوری کوشش ہوگی کہ اس گورنمنٹ کو ڈی اسٹیبلائز کریں وہ. اور عوامی لیگ آپ نے دیکھا جن پہ بین ہے اس کو دوبارہ سے ریوائیو کرنے کی کوشش کریں گے. ان کے کچھ لیڈر جو بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ ریلی میں, خاص طور پہ حسینہ واجد بیٹھی ہیں, جس طرح کی وہ گفتگو کر رہی ہیں, باوجود اس بات کے ان کا آپ نے دیکھ لیں معاہدہ ایکسٹریڈیشن ٹریٹی ان کے ساتھ سائن کیا 2016 کی, 2015 کی, 2016 میں اس کو ریٹیفائی کیا گیا تھا. وہ تو ان کو مانگ رہے ہیں کہ یہ مجرم ہے, قومی مجرم ہمیں دیں, وہ نہیں دے رہے. یہ بھی ایک بہت بڑی جس کو کہتے ہیں واضح طور پہ سامنے بات آتی ہے کہ اپنے پاس رکھ کے ہندوستان حسینہ واجد کو کسی اسٹیج پہ استعمال کرے گا. یہ چیز بنگلہ دیش کی حکومت جو ہے نا وہ ڈیفینیٹلی ان کی اس پہ نظر ہوگی. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ بنگلہ دیش کی قوم لوگ جو ہیں جتنی پولیٹیکل اویئرنیس ان کے اندر ہے, سمجھ بوجھ ہے, میرا خیال ہے وہ خود بھی جو ہے نا وہ اس پہ نظر رکھیں گے اور کوئی ایسا موقع نہیں آنے دیں گے کہ عوامی لیگ دوبارہ سے آئے اور وہی جس کو کہتے ہیں ظلم و زیادتی کا دور وہاں پہ شروع ہو جائے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.